अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है वफाकी वज़ीर बराए क़ानून और इंसाफ आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने। बहुत शुक्रिया आज़म साहब, आपके वक्त का। आपसे गुफ्तगू करते हैं। मौजूदा जो हुकूमत है, जब ये लोग अपोजिशन में थे तो बारहा ये कहते थे कि नैब को हमेशा से पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है और इसको अब ख़त्म कर देना चाहिए। आया ये ख़त्म किया जाएगा? ये भी जानेंगे। जो पंजाब में इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल क्राइसिस है, इस पर भी डिटेल आज़म नज़ीर तारड़ साहब से जानेंगे कि इसका हल क्या निकलना है। लेकिन इरशाद साहब, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ये सुनने में आ रहा है, ये इत्तलात आ रही हैं कि कोई तैयारी हो रही है कि आर्टिकल 6 के तहत कोई कार्रवाई, कोई मुकदमा जो है वो चलाया जाए मौजूदा जो इससे पहले हुकूमत में लोग थे उन पर। आप समझते हैं कि इरशाद साहब ऐसा होगा? मेरा ख्याल है बजाय इसके कि मैं जवाब दूं, जब आज़म नज़ीर तारड़ साहब मौजूद हैं तो उनसे हम पूछ लेते हैं कि क्या तारड़ साहब, मौजूदा हुकूमत जो रूल ऑफ लॉ की भी ख्वाहिशमंद है और जो कहती रही है कि विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए सियासी, और एक दफ़ा आपकी हुकूमत ने कोशिश की आर्टिकल 6 को एग्जीक्यूट करने की तो वो भी नाकामी हुई। परवेज़ मुशर्रफ साहब आप भी बैठे हुए दुबई में मजाक उड़ा रहे हैं। तो क्या मौजूदा सदर के ख़िलाफ़, गवर्नर के ख़िलाफ़, इमरान ख़ान के ख़िलाफ़, स्पीकर के ख़िलाफ़ और डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ कोई ऐसी कानून आप तैयारी कर रहे हैं कि इनको आइन शिकनी, दस्तूर शिकनी की बुनियाद पर आर्टिकल 6 के तहत सज़ा दी जाए, मुकदमा चलाया जाए? कोई ऐसी तैयारी आप कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया इरशाद आरिफ साहब। एक तो मैं तस्दीक कर दूं कि पाकिस्तान की जो आईनी तारीख है उसमें अगर कोई चंद अच्छे फैसला जात है तो उनमें एक जो फैसला है वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ वाला फैसला भी है, ठीक, जहाँ पे इस मुल्क की अदलिया ने यह साबित किया कि वो आज़ाद अदलिया है। अब मुल्क से बाहर बैठ जाना और वापस ना आना वो तो परवेज़ मुशर्रफ साहब की चॉइस है, फैसला अपनी जगह पे खड़ा हुआ है। ठीक। अब रही बात कि मौजूदा हुकूमत किसी को विक्टिमाइज करने के लिए ये करेगी, बिल्कुल भी नहीं करेगी। अच्छा। सिर्फ एक मुशावरत की हद तक जरूर आज एक तजवीज़ जो है जी, वो ज़ेरे बहस आई। जी, आया जो हालात कर दिए गए हैं जी, कि 25 रोज से पंजाब में मुंतखब हुकूमत नहीं है, जी, 10 से ज्यादा अय्याम हुआ चाहते हैं कि वज़ीर आला पंजाब जो है वो इलेक्ट हो के वो ओथ जो कि रवाजन और रवायतन और आईनी तौर पे चंद घंटों में उठा लिया जाता है हल, उसके लिए बारहा अदालतें कह रही हैं और अदालती अहकामात भी हवा में उड़ाए जा रहे हैं और सरीहन आइन और कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है। तो क्या इस पे रियासत चुप साध के बैठ जाए या कि कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए? अच्छा। अब रही बात कि ये आर्टिकल 6 की कार्रवाई शुरू हो जाएगी या कर दी जाएगी, इसकी बाबत मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि ऑन द टेबल एजेंडा पे ये बात आई थी। अच्छा। उस पे जो साहिब राय लोग हैं उनकी राय ली जा रही है। अच्छा। कानूनी एंगल्स भी देखे जा रहे हैं। एक बात तयशुदा है कि ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है जिसके लिए FIA के शेड्यूल में इसे शामिल किया गया और इसकी जो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन है वो FIA ने करनी है। उस सूरत में जब वफाकी हुकूमत यानी वफाकी काबीना मामले का जायजा लेने के बाद ये हदायत करे कि हाँ ये मुकदमा हाई ट्रीजन का बनता है और इसके मुताबिक FIA प्रोसीड कर सकती है, तो सिर्फ इस हद तक मैं आपकी बात करूंगा कि ये कोई ना फैसला हो चुका है ना हुआ ही चाहता है, एक मुशावरत का सिलसिला है। और मेरे ख्याल में लीगल माइंड के तौर पे मैं ये बात अर्ज करूंगा कि इस तरह की तजावीज़ को कानूनी और सियासी लिहाज से जांचना जो है वो किसी तौर पे भी गैर आईनी या गैर कानूनी इक़दाम नहीं। इसका मतलब है कि ये तजवीज़ ज़ेरे गौर है, हम ये कह सकते हैं कि अभी फैसला नहीं हुआ, ज़ेरे गौर। बिल्कुल इरशाद आरिफ साहब, जो मजाक हो रहा है आइन और कानून के साथ, तो क्यों नहीं ये तजवीज़ ज़ेरे गौर होनी चाहिए? ये तमाशा पंजाब के 12 करोड़ अवाम के साथ कब तक होगा? एक तमाशा आपने इस्लामाबाद में भी देखा था जो कि कासिम सूरी साहब ने लगाया और जिस पे फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया कि ये गैर आईनी और गैर कानूनी हरकत है। आइन से खेलना एक मजाक बना लिया इस जाने वाली हुकूमत ने
جی اور اتنا میں کہتا ہوں تماشا لگایا گیا ہے ہر موڑ کے اوپر کہ اس کی آپ کو پاکستان کی آئینی تاریخ میں کمی مثال ملتی ہوگی. یہ مارشل لا دور لیکن طاہر صاحب یہ جو طاہر صاحب گزارش یہ ہے، یہ درست آپ نے ایک وضاحت کر دی کہ یہ تجویز زیر غور ہے لیکن ابھی فیصلہ نہیں ہوا. اب سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ہائی کورٹ صدر یا گورنر کو ہدایات جاری کر سکتی ہے، حکم دے سکتی ہے، یا اس کا جو آرڈر ہوگا وہ ایڈوائس ہوگی، پرپوزل ہوگی اور سجیشن ہوگی؟ کیونکہ فیصلے میں لکھا گیا ہے اس میں سجیسٹڈ، ایڈوائزڈ، پرپوزڈ. تو کیا اس کی بنیاد پر یہ آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے؟ نہیں، آرٹیکل 6 کا اس فیصلے کے اطلاق کے حوالے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا. یہ اور ڈفرینٹ گراؤنڈز ہوتی ہیں. آپ ارشاد صاحب اگر یہ ماضی قریب میں جائیں تو ملک کے الیکٹڈ وزیر اعظم کو کنٹیمپٹ آف کورٹ میں سزا دے کے ان سے وزارت عظمیٰ کا منصب بھی لے لیا گیا اور انہیں 5 سال کے لیے نااہل بھی کر دیا گیا. یسر رضا گیلانی صاحب کا کیس آپ کے سامنے. جی جی جی. اس کے علاوہ بہت سارے کیسز ہیں. آرٹیکل 248 میں امیونٹی ایبسولوٹ نہیں ہے اور عدالت کا اختیار ہے کہ اگر آئینی عہدیدار کوئی کرمنل ایکٹ کرتا ہے یا کوئی انلیگیلٹی کرتا ہے اس پیمانے پہ کہ وہ آئین سے روگردانی ہوتی ہے تو بالکل عدالت کا اختیار ہے. صدر کے معاملے میں، وزیر اعظم کے معاملے میں، گورنر کے معاملے میں، وزیر اعلیٰ کے معاملے میں اور وزراء کے معاملے میں عدالتیں روز کے فیصلے دیتی ہیں. آپ نے بہت دفعہ دیکھا ہوگا وزراء کو حکم دیا جاتا ہے، وزراء کو طلب کر لیا جاتا ہے، وزراء اعلیٰ کو بلا لیا جاتا ہے. یہ عثمان بزدار صاحب، یہ ایک ہی آرٹیکل ہے جو گورنر اور صدر کو ڈیل کرتا ہے. جو وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، ان میں کوئی تخصیص نہیں ہے. عثمان بزدار صاحب 4 دفعہ حاضر ہو چکے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں اپنے کیے کی وجہ سے کہ جب ان کے جو ایکشن تھے ان پہ عدالت برہم ہوئی تو انہوں نے طلب کر لیا. تو یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے. عدالت کا یہ بالکل اختیار ہے. اور آپ اگر کل والا فیصلے کی بات کر رہے ہیں تو اس کا پیرا 1 بھی پڑھیے. پیرا 1 میں عدالت نے کھول کے بیان کر دیا کہ آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے حلف کو ڈیلے کرنے کا. آپ نے فوری طور پہ حلف دینا ہے جس سے آپ روگردانی کر رہے ہیں. آپ اگر خود بھی لے سکتے تو آپ کسی نامنی کے ذریعے لیں جو کہ آرٹیکل 255(2) میں. طاہر صاحب بالکل ٹھیک ہے. یہ آپ جو بات کر رہے ہیں، اب سوال یہ ہے، ایک جو 3 اپریل کا ایپیسوڈ اسلام آباد تھا، اس کے بعد ایک سپریم کورٹ کا ڈیسیژن ہے. اگر آپ اسلام آباد کی طرف جاتے ہیں، آرٹیکل 6 کی بات کرتے ہیں، تو کیا وہ ڈیسیژن، اس کی گراؤنڈز کافی ہیں اس کے لیے، یا ابھی آپ صرف یہ جو تجویز زیر غور ہے یہ پنجاب کے حالات کو دیکھ کے آپ کر رہے ہیں؟ نہیں، دونوں جگہوں پہ ایک جیسے کھیل کھیلا گیا اور یہ ایک ہی سلسلے کی کڑی ہے. اور اس سلسلے کا جو عنوان ہے وہ آئین شکنی ہے کہ کس طرح سے آئین کا مذاق اڑایا جائے اور کس طرح سے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے آئینی جو شکے ہیں ان کو پامال کیا جائے. وہ چاہے اسلام آباد ہو یا لاہور ہو، آپ کو پیٹرن میں، ڈیزائن میں اور ڈرامہ میں فرق نظر نہیں آئے گا. وہ تجویز کیونکہ ابھی میں کہتا ہوں جی کہ اس پہ ابھی تو کیبنٹ تک پہنچتی ہے نہیں پہنچتی. ابھی تو 2 جو ونگز ہیں کابینہ کے، داخلہ اور قانون، ان میں یہ چیز ایک زیر بحث یا زیر تنقید آئی. ہمارا کیونکہ آج کل ذرا برقی دور ہے، چیزوں کا بات میڈیا تک پہنچتی اور پھر ہمارا جی یہ کرتا ہے کہ یہ ابھی پرچہ ہو، ابھی پروسیکیوشن ہو، ابھی سزا کا فیصلہ سنا کے عوام کو بتا دیا جائے. اچھا طاہر صاحب یہ فرمائیں کہ تحریک انصاف کو یہ شکایت ہے کہ ہمارے ارکان نے اسلام آباد میں قومی اسمبلی میں فلور کراسنگ کی، ہمارے مخالف جا کے بیٹھ گئے، اپوزیشن کے ساتھ مل گئے، لیکن الیکشن کمیشن ان کے خلاف کارروائی نہیں کر رہا 63A کے تحت ان کو ڈسکوالیفائی نہیں کر رہا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈسکوالیفیکیشن کا کیس ہے؟ ارشاد عارف صاحب، آپ نے بھی 63A پڑھی ہے، میں نے بھی اسی طرح کی پڑھی ہے. 4 چیزوں پہ اطلاق ہوگا اور وہ بھی ووٹ ڈالنے کے بعد ہوگا، اس سے پہلے نہیں ہوگا. پہلی بات حقائق یہ ہے کہ ان ایم این ایز نے، ایک ایم این اے نے بھی ووٹ نہیں ڈالا. عمران خان صاحب کے عدم اعتماد میں شاید 174 یا 175 ووٹ ڈالے گئے اور میاں شہباز شریف صاحب کے وزیر اعظم منتخب ہونے میں اتنے ووٹ ڈالے گئے جو کہ اتحادی جماعتوں کے پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون
जमीयत उलमाए इस्लाम और दीगर इत्तेहादी जमातों के अरकान की तादाद थी। ठीक। अब 63 ये कहते हैं कि किसी सियासी जमात के कायद ने, उनके लीडर ने अगर अपने रुकन को ये कहा कि आपने इस वजीर आजम को वोट देना है या इस वजीर आजम के नो कॉन्फिडेंस में आपने वोट इस तरह से देना है, या आप पार्टी छोड़ रहे हैं, या आपने जो बजट के बारे में वोट है उसमें आपने हुकूमत या जो भी उनका हुक्म है उसके मुताबिक वोट करना है। तो बजट का वोट, नंबर 2 वजीर आजम के इंतखाब का वोट, वजीर आजम के अदम इत्मीनान का वोट, और चौथी सूरत हाल है जो पार्टी छोड़ के जाना। इसके अलावा डिफेक्शन नहीं लगती। तो पंजाब में जो लोग पीटीआई के आए हैं जिन्होंने हमजा साहब को वोट दिया, उन पे लागू होता है 63 ये? सर देखिए, उन्होंने वोट दे लिया, अब उनका मामला जाएगा इलेक्शन कमीशन में। इलेक्शन कमीशन ने उनको सुन के उस पर फैसला करना है। मैं जो आज एक जवाब पढ़ रहा था उसमें तो ये था कि उन्होंने कहा कि जी इलेक्शन से तो वो बाइकआउट कर गए हैं, डायरेक्शन काहे की रह गई थी। जब इलेक्शन हुआ ही नहीं और सुप्रीम कोर्ट के फैसला जाता है, अच्छा, जब कंटेस्ट ही नहीं हुआ तो आप किसी के खिलाफ डिफेक्शन में प्रोसीड कैसे करेंगे? वो तो असेंबली छोड़ के निकल गए, उसको भी छोड़े। ये बातें इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड करनी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपके पास मौजूद है कि वोट डालने से जी और वोट पे प्रोसेस पे हिस्सा लेने से कोई नहीं रोक सकता। यानी दोनों जगह तारड़ साहब, दोनों जगह जो कसूर है या गलती है वो तहरीक इंसाफ की है, इन अरकान की नहीं है जिन्होंने अपनी पार्टी की हिदायत की नफ़ी की है। मैं इखलाकी गलतियों की या वो निशानदेही करना, ना मैं उनका उस्ताद हूँ ना मौलम के फ़राइज़ मुझे दिए गए हैं। अच्छा। मैं तो कानून का तालिब इल्म हूँ इरशाद आरफ साहब, मैं तो कानून की बात कर रहा हूँ। सही। कि डिफेक्शन क्लॉज वो 4 सूरतों में लगती है। इसके अलावा मेरा आइन जो है आइन पाकिस्तान, उसकी क्लॉज 63A के तहत तो इसके अलावा डिफेक्शन नहीं है। अब इखलाकियात का दर्स जो देना है वो उनके कायद इमरान खान साहब दे और वो अपने ज़मीर के मुताबिक उस पर अमल करे या ना करे, ये मामला उनके दरमियान है। मैं तो आपको कानूनी राय दे सकता हूं। सही। बस आखिरी सवाल जनाब, ये फरमाएं कि नैब कवानीन में आप किस किस्म की तब्दीलियाँ करना चाहेंगे? जो मुस्लिम लीग नून का मुतालबा भी था और ऐलान भी था। देखिए, जो उसमें क्योंकि अब कोलिशन गवर्नमेंट है तो कोलिशन पार्टीज ने एक कमेटी बनाई है जो उसका जायजा ले रही है और वो अगले 15 से 20 रोज में इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो मुसव्वदा है वो मुरतब करके वो सामने रखेगी। इरशाद आरिफ साहब, इस बात में तो कोई दूसरी राय नहीं है कि पिछले दौर में जिस बहेमाना तरीके से नैब के इदारे को सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया गया उसकी मिसाल नहीं मिलती। और ये मैं नहीं कह रहा, ये बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, ये बात हाई कोर्ट ने, ये बात उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब ने फुल कोर्ट में बैठ के कही कि नैब के इदारे को दागदार कर दिया गया है और उसे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। जी ठीक, बहुत शुक्रिया वफाकी वज़ीर बराए क़ानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ साहब। आपके वक्त का ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। वज़ीर क़ानून ने तो बड़ी चौंका देने वाली खबर दी है कि आर्टिकल 6 के तहत जो कार्रवाई है वो शुरू करने पे हम गौर कर रहे हैं। बहरहाल देखते हैं ये पिक्चर कैसे अनफोल्ड होती है। लेकिन इरशाद साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लेम करती है अपनी पॉपुलैरिटी को लेकर कि हमारी पजीराई हुकूमत से निकलने के बाद ज़्यादा बड़ी है, और ये न्यूट्रल बात भी है कि उनके जो कारनामे हुकूमत में थे उन पे एक तरह से पर्दा पड़ गया और उनका जो लेटेस्ट बयानिया है उसको पजीराई भी मिल रही है। IRIS एक इंस्टीट्यूट है, उन्होंने एक हालिया परसेप्शन रिपोर्ट दी है और वो भी कुछ उनकी इरशाद सब फेवर में ही जा रही है। अगर आप इससे मुतालिक बताएं और ये कि फैक्चुअली कितना इन रिपोर्ट्स पे आप डिपेंडेंट हो सकते हैं और कितने आप खुश या उदास हो सकते हैं कि वाकई ऐसा है। देखिए, ये जो सर्वे रिपोर्ट्स होती हैं ना जी, ये एक महदूद तबका जो होता है उसको रिप्रेजेंट करती हैं। 2000 लोगों की सैम्पलिंग जैसे 2000, 4000, 6000, लेकिन बहरहाल इसकी अहमियत तो होती है और दुनिया भर में ये रिवाज है। लेकिन IRIS जो है एक चूँकि मोतबर इदारा है तो उस पर और अंदाज में हमें देखना होगा। इसमें 3-4 चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। नंबर 1 तो ये है कि जब ये पूछा गया कि इस अंदाज में हुकूमत का गिरना
जस्टिफाइड था, तो 64% लोगों ने कहा कि नहीं, और बहुत कम लोग हैं वो जिन्होंने कहा कि जी हाँ ठीक है। 64% लोगों ने कहा कि ये गलत हुआ है। जब ये पूछा गया कि जी इम्पोर्टेड हुकूमत का जो एक नारा लगाया है, एक जो ट्रेंड चलाया है पीटीआई ने, इसके हवाले से तो 57% ने इत्तेफाक किया। 57% लोगों ने कहा कि ये ठीक है। ये एक सोचने की बात है। और जब पॉपुलैरिटी का ग्राफ आता है शख्सियात का, लीडर्स का, 28 जमातों का भी और लीडर्स का भी, 28 मार्च, फिर अप्रैल का दूसरा हफ्ता, और फिर ये आखिरी 25 अप्रैल तक का है ये, तो पता चलता है कि इमरान खान ऊपर जा रहे हैं और मियां नवाज शरीफ साहब नीचे आ रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब नीचे आ रहे हैं, जरदारी साहब की उसी जगह पे रुकी हुई है यहाँ पहले दिन से वो थी 4-5%। वैसे वो सियासी एतबार से ऊपर गए। हाँ, और बिलावल साहब भी नीचे आ रहे हैं शोहरत में और उसमें। अच्छा, उसके बाद 74% लोग ये कहते हैं कि जिन लोगों पर मुकदमात हैं उनको नैब के या मनी लॉन्ड्रिंग के या दूसरे तीसरे, उनको हुकूमत में नहीं होना चाहिए। वो 74% हैं जी। हमारे यहाँ जो ये तासुर दिया जाता है कि करप्शन कोई इशू नहीं है या इससे सियासतदान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस तरह के इल्ज़ामात से, उस वक्त उसका मतलब है 74% लोग कहते हैं कि नहीं, फ़र्क पड़ता है और ये नहीं होना चाहिए। तो बहरहाल ये पीटीआई के लिए एक परसेप्शन जो है, परसेप्शन है, एक बात है, इस बेस पे तो वोट नहीं होंगे, लेकिन ये खुशी की बात है पीटीआई के लिए। ये हमें चलो कहीं और से नहीं तो एक सर्वे ने हमें थोड़ा तसल्ली दे दी। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपके वक्त का। चौधरी साहब, आपने कहा कि उस्मान बुज़दार साहब अभी भी वज़ीर आला हैं। अगर वो अभी भी वज़ीर आला हैं तो ये जो इंतखाबात के लिए, वज़ीर आला के इंतखाब के लिए इजलास बुलाया गया था, ये किस लिए था? जी, वो देखें, सब समझने की बात ये है कि जो उनका नोटिफिकेशन है, आज भी अगर आप टीवी पे चलाएं और देखें, उसमें बड़ा वाज़ेह ये साथ लिखा है, आइन के तहत और रूल्स और प्रोसीजर के तहत, जब तक कि नए वज़ीर आला का इलेक्शन ख़त्म होने के बाद ओथ नहीं हो जाती तो ये कंटिन्यू करेंगे बुज़दार साहब। ये साफ लिखा हुआ है, तो वो तो कंटिन्यू कर रहे थे, और वो सीट तो खाली है, इसीलिए इलेक्शन हुआ है। और ये सारा जो कुछ इलेक्शन हुआ है, सारे जहान ने देखा है कि वो इलेक्शन के लिए मैंने जो है ना, जब असम्बली नहीं बनती है तो वो आप हाउस को जो चैम्बर है उसको डिक्लेयर करते हैं, उसका सारा यूनानिमस वोट लेके दोनों साइड से तमाम अपोजिशन पार्टियों ने भी वोट दिया और उसको डिक्लेयर किया गया कि आइंदा से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन, चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन और सारी लेजिस्लेशन जो है वो हाउस के उस चैम्बर में होगी जी। और स्पीकर बैठेगा कुर्सी पे, तो काउंटिंग वहाँ होगी, आइज़ एंड नोज़ हैं। हुआ यहाँ पे ये अनफॉर्चुनेटली तो पुलिस तो अंदर आ गई जंप करके। हालांकि जो आर्डर है चीफ जस्टिस साहब का वो ये था कि सेक्रेटरी असम्बली से पूछ के आपने बाहर जहाँ जहाँ सिक्योरिटी पॉइंट हैं, बॉटल नेक्स हैं, उनको आपने कवर करना है। वो तो बाहर गए ही नहीं, वो तो सारे अंदर आ गए जंप करके। ये शहबाज शरीफ के कहने के ऊपर वो भी हमारे पास रिकॉर्डिंग आ गई है कि तौकीर शाह को ये जो डिप्टी स्पीकर है ये मिल गया ना, अच्छा ये डिफेक्ट कर गया और इसने बाकायदा वहाँ अरेंज किया हुआ था कि वो शहबाज शरीफ साहब बतौर वज़ीर आज़म उनको ये हुक्म दे रहे थे। उसकी भी रिकॉर्डिंग है, किसी वक्त करेंगे अदालत में पेश इंशाअल्लाह वक्त आने पे। उसमें ये साफ कह रहे हैं
کہ پکڑ لو ان کو، خاص طور پہ میرا نام لے کے، اور پھر میری طرف جو رانا مشہود اور یہ ساری ٹیم جو خانزادے کا بیٹا بڑا ہے وہ حمزہ شریف مانیٹر کر رہا تھا، اور یہ خود یہ کرنے والا ہے رانا مشہود، اور بندوں کو مارنا شروع کر دیا، خواتین کو مار لیا. ایک ہماری خاتون گر گئی، اس کا برین ہیمریج ہو گیا، وہ آج بھی ڈیتھ بیڈ پہ ہے اور سانس نہیں لے رہی، پتہ نہیں کیا بنتا ہے اس کا. اس کے بعد جہاں آئیز ہے وہ بھی آپ فوٹیج دیکھ سکتے ہیں ایزیلی، وہ اس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ آئیز کو بلاک کر دیا گیا. ووٹ تو ہمیں ڈالنے نہیں دیا، اور خود ڈپٹی اسپیکر جو ہے وہ جا کے وزٹرز گیلری، وہاں جو وزٹر بیٹھتے ہیں وہاں جا کے مائک پہ کھڑا ہو گئے تو الیکشن کرا دیا، کہنا جی جیت گیا جیت گیا. یہ الیکشن تو ہوا ہی نہیں. وہ ساری رپورٹ جب سیکرٹری اسمبلی نے، یہ بڑا ضروری پوائنٹ، سیکرٹری اسمبلی کا قصور کیا ہے، اس نے وہ رپورٹ صحیح وہ ساری فیکٹس کے ساتھ، رولز کے ساتھ، قانون کے ساتھ، آئین کے ساتھ بھیجی، اور انہوں نے خود پھر چیک کرایا، چیک کرا کے پھر انہوں نے پریزیڈنٹ صاحب کو رپورٹ دی کہ یہ تو الیکشن ہی نہیں ہوا. تو انہوں نے کہا جی میں کوئی نوٹری پبلک ہوں کہ ان کے کہنے پہ میں ہر چیز ان کے پیپر ٹیسٹ کر کے دے دوں؟ کیوں؟ یہ الیکشن دوبارہ ہوگا، یہ الیکشن نہیں ہوا. تو اسی وجہ سے تو ان کو لکھ صاحب کو پکڑا ہے، لیجسلیشن والوں کو اٹھیالے جیل بھیج دیا گیا ان کو. اور انہوں نے کیا کس بات پہ پکڑا ہے کہ ڈیٹینشن کی ہے 3A، 3 ہوتا ہے نقص امن، تو وہ تو سرکاری ملازم پہ لگ نہیں سکتی. صحیح. تو اسی طرح جو ہمارا سیکرٹری اسمبلی ہے وہ 22 گریڈ کا، جو چیف سیکرٹری ہے وہ بھی 22 گریڈ کا ہے جی، اس کے لیول کا آفیسر ہے. وہ انہوں نے یہ مل کے آئی جی اور انہوں نے سارا کھیل کھیلا ہے. جیسے میرا سوال یہ ہے کہ اگر وزیر اعلیٰ عثمان بزدار ہے تو یہ آئی جی اور چیف سیکرٹری کس کے احکامات پہ یہ آرڈر کر رہے ہیں کہ انہوں نے گریڈ 21 اور 22 کے افسروں کو گرفتاری کے آرڈر کر دیے؟ یہ انلیگل آرڈر جو کیے ہیں عدالت بھی وہ ڈکلیئر کر رہی ہے، اس کی تو بیل ہو گئی ہے پروٹیکٹیو، اور دوسرے کی بھی انشاءاللہ کل ہو جائے گی. وہ کر رہے ہیں سارا، اگر پرائم منسٹر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں ان کو، اور یہ ابھی تو فی الحال پرائم منسٹر کی سن رہے ہیں نا، ابھی تو ان کے سامنے ایک لالچ ہے آئی جی دا چیف سیکرٹری کا، وہ یہ لالچ ہے ہم یہاں رہ جائیں پنجاب میں بس. اس پہ ہر کام، اس پہ اپنا ایمان بھی بیچ رہے ہیں، دین بھی بیچ رہے ہیں، اس میں اس صوبے کو بھی بیچ رہے ہیں اور بیڑا غرق کرنا. یہ سب سے پہلے مین کلپریٹ ہوں گے انشاءاللہ جب بھی کوئی آخر اس کا نتیجہ تو کو آنا ہے نا، جب پکڑے جائیں گے تو. اب یہ ہے کہ اب غیر آئینی کام کو کیسے کوئی ایکسیپٹ کر لے. اور وہ یہ ان کو اصل میں جلدی یہ ہے کہ ہمارے جو 26 لوٹے ہیں وہ ان کا کیس کلیئر ہے. کل ہائی کورٹ نے آرڈر کر دیا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر خود حاضر ہو، اس کا سیکرٹری بھی حاضر ہو، اور یہ ود ان 1 منتھ جو آئین کے اندر لکھا ہے یہ اگر ہو جاتا ہے تو یہ تو ڈی سیٹ ہو جائیں گے. اور یہ تو ان کی جو یہ میجورٹی کی بات کر رہے ہیں، میجورٹی تو ہے ہی نہیں ان کی، وہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ ہمارے ساتھ ہی 2 منارٹی کے بڑھ جاتے ہیں اور 3 عورتیں نہیں آ جاتی ہیں، 5 ہمارے ویسے بڑھ جاتے ہیں. چوہی صاحب یہ امید برقرار ہے کہ جی الیکشن دوبارہ ہوتا ہے تو آپ وزیر اعلیٰ کے منصب پر فائز ہو سکتے ہیں. لیکن چوہی صاحب سوال یہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوا، جو گورنر صاحب پوائنٹ رکھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ٹیکنیکلی استعفیٰ بزدار صاحب کا اس لیے قبول نہیں کیا جا سکتا کہ انہوں نے استعفے میں گورنر کی جگہ وزیر اعظم کو ایڈریس ختم ہو گیا ہے. جی نہیں وہ ایشو ختم ہو گیا ہے. وہ کسی نے ریٹ کی تھی، ایک جو ہوتے ہیں نا اکثر پیسے لے کے ریٹ کرنے والے، پتہ نہیں کسی نے وہ ریٹ کرائی ہے، وہ بھی ان شریفوں کا ہی ٹٹو ہے ایک. تو وہ جب ہوئے ہیں تو وہ صاف ہائی کورٹ نے اس کے اوپر 10 لاکھ جرمانہ کر دیا چیف جسٹس نے کہ تم کورٹ کا وقت ضائع کرنے آگے جاؤ، بھاگ جاؤ، استعفیٰ ہو گیا ہوا ہے. جو جس نے دیا استعفیٰ وہ کہہ رہے ہو گیا، ایکسیپٹ بھی ہو گیا ہے، جاؤ کام کرو. تو چوہی صاحب یہ جو ہائی کورٹ نے 2 دفعہ حکم دیا حلف برداری کا اور گورنر صاحب نہیں مان رہے، اپنی جواز پیش کر رہے ہیں، تو یہ کیا توہین عدالت نہیں ہے ہائی کورٹ کے؟ اور ابھی ہمارے ساتھ تھے اعظم وزیر تارڑ صاحب پروگرام میں، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس کی بنیاد پر ہم یہ غور کر رہے ہیں کہ گورنر اور صدر اور باقی لوگوں پر یہ سارے غور ہی کرتے رہیں گے. میں آپ کو بتاؤں ارشاد عارف صاحب، غور کرتے کرتے فارغ ہو جانا ہے انہوں نے. یہ غور کا اس کا کیا کرنا ہے، اس کو تو پتہ ہے اعظم وزیر تارڑ کو، وہ خود وہ بار میں سر میں ساری نمائندگی یہ اور آسن بون دونوں کر رہے ہیں، ان کی نمائندگی کر رہے ہیں. حالانکہ ووٹ ہم نے دیے ان کو زیادہ، ہمارے ووٹوں سے بنے ہیں، تو وہ ان کی نمائندگی کر رہے ہیں.
اور وہ اب تو ان کو نوکری مل گئی ہے, اب وہاں وہ بن گئے ہیں ان کے لا منسٹر صاحب, انہوں نے تو یہی کہنا ہے. اچھا, اور نہ ان کے اوپر کنٹمپٹ ہو سکتی ہے, لکھ لیں, نہ پریزیڈنٹ نہ یہ, اور نہ ہی اس طرح کا آرڈر جو ہے کوئی عدالت ان کو دے سکتی ہے. نہیں, لیکن یہ آپ کے جو وکیل تھے اور ایڈوکیٹ جنرل تھے, یہ عدالت کو مطمئن کیوں نہیں کر سکے؟ کیسے فیصلہ پھر انہوں نے کر دیا جب ان کی عدالت کو کیا انہوں نے مطمئن, عدالت کو تبھی تو رکا ہے, عدالت کو نہیں نظر آ رہا, انہوں نے باقاعدہ مطمئن کیا, انہوں نے قانون دکھایا, انہوں نے کہا جی کہ یہ آپ کو غلط گائیڈ کیا جا رہا ہے, آپ کی سمجھ سے باہر ہیں یہ چیزیں, اور آپ ایسی مثال نہ قائم کریں, لیگل مثال یہ ہمیشہ رہ جائے گی. اور ہمارا تو کیس ڈیفرنٹ ہے. دیکھیں ہماری اسمبلی کا فنکشن نہیں ہو رہا, اب دیکھیں ہم کہاں جائیں. یہ ایک طرف جو یہ آئی جی کے خلاف, آئی جی ہمارے خلاف گیا ہے کہ انہوں نے مجھے کیوں کال کیا ہے, بھائی تم پولیس اندر لے کے آگے, تو 150 ایم پی ایز نے لکھ کے پریولیج ایکٹ کے تحت جو جس کی سزا ہم دے سکتے ہیں آئی جی کو, اگر وہ غلط بات کرے گا 3 مہینے کی سزا بھی اس کو ہو سکتی ہے, اس کی ساری نوکری جا سکتی ہے, یہ اس کو تکلیف ہے. اور وہ ہم اپنا کام کر رہے ہیں. اگر ہم نے اپنا کام, یہ جو فنکشننگ آف دا اسمبلی انہوں نے روک دی ہے, تو آپ بتائیں نا اب کون سی جو ہے ادھر اللہ کی عدالت میں تو ہم چلے گئے ہیں, جہاں کی عدالت کون سی ہے جس نے جو کہتی ہے جی کہ آئین کا ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ آپ کوئی عدالت جو ہے وہ دخل نہیں دے سکتی کسی فنکشننگ آف دا اسمبلی میں, کوئی لیجسلیشن میں, کسی چیز میں نہیں دے سکتی. اچھا چوئی صاحب, یہ ڈیپٹی اسپیکر دوست مزاری صاحب آپ کے مقابلے میں کیوں آ گئے؟ یہ تو آپ کی اتحادی جماعت سے بھی تھے. یہ اس لیے ہے کہ وہ بھی ڈیفیکٹ کر گئے تھے نا پارٹی کو چھوڑ کے, جس طرح باقی وہ لوٹا ہے اس کا کیس لگا ہوا ہے, وہ بھی ساتھ کیس چل رہا ہے. اگر یہ ویسے ہی وہاں سے نکل گیا تو آٹومیٹکلی یہ تو ختم ہو گیا ہے, عدم اعتماد کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس لیے عدم اعتماد کو ہم نے آگے کیا, وہ میرے پاس اختیار ہے رول 25 کے تحت, میں دوبارہ اجلاس بلا سکتا ہوں. 16 کو ہم نے اجلاس دوبارہ بلا لی ہے. اچھا چوہدری صاحب, یہ عثمان بزدار صاحب کو وزیر اعلیٰ نامزد کیا, جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے, جنوبی پنجاب کو عزت بخشی گئی, جنوبی پنجاب ہی سے ارکان اسمبلی نے ڈیفیکٹ کیا, اس کی وجہ کیا ہے؟ مطلب عثمان بزدار اس کے قصوروار ہیں یا کوئی اور فیکٹر آپ سمجھتے ہیں؟ زیادہ تر ارکان کا تعلق جنوبی پنجاب سے. کوئی ایسی بات نہیں ہے, وہ انسان جو انسان ہے وہ نہیں بکتے, جو جن کی اپنی وہ لالچ ہوتا ہے, جو طمع والے لوگ ہیں وہی بکتے ہیں. یہ میں نہیں ہے کہ یہ لاہور کا ہے کہ پشاور کا ہے, یہ وہاں کا ہے کہ کہاں کا ہے, یہ راجن پور کا ہے. راجن پور کا نہیں بک سکتا, لاہور کا نہیں, لاہور کا تو بکتے ہیں, کئی بکتے ہیں. اچھا صحیح, لیکن چونکہ وہ علاقے کے لوگ تھے اور یہ تو میرے خیال عثمان بزدار کے بڑے قریبی دوست تھے, تو ان کا اگر اتنی سینس ہوتی اتنی سینس ہوتی تو پھر یہ سارا کام نہیں ہونا. اچھا چوئی صاحب, علیم خان صاحب دیکھیں اب جو سچویشن ہے, اب سچویشن یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا یہ بیانیہ چال پڑا ہے ختم نبوت کے حوالے سے, امریکہ کے خلاف ان کا یہ بیانیہ اب پیک پہ ہے, اور اب پریشر اتنا بڑھ رہا ہے علاقوں میں, حلقوں میں, ایک جگہ کال دیتے ہیں لوگ خود بخود آ جاتے ہیں. ہم تو خود حیران ہیں کہاں سے لوگ آ گئے ہیں, اور پیسے بھی نہیں لگاتے. آپ نے لاہور کا جلسہ دیکھا ہے, آپ نے کراچی کا جلسہ دیکھا ہے, پشاور کا جلسہ دیکھا ہے, وہ کہاں سے آ گئے ہیں؟ صحیح ہے. اچھا, لوگ خود چل پڑے ہیں. یہ اس کی جو کامیابی ہے نا عمران کی, وہ ہو گئی ہے. اس نے کال دینی ہے, ٹھیک کہہ رہے ہیں, وہ 20-25 لاکھ سے زیادہ بندے آ جائیں گے اسلام آباد. صحیح ہے چوئی صاحب. اچھا اگر آپ کی جماعت کو ہم دیکھیں, چوئی سالک صاحب ابھی تو سعودی عرب کے دورے پر بھی ہیں, وہ وفاقی وزیر ہیں, طارق بشیر چیمہ صاحب وزیر ہیں, دوسری جانب حسین الہی صاحب اپوزیشن کے لیے انہوں نے اپلیکیشن دے رکھی ہے. مسلم لیگ قاف کی اپنی سٹینڈنگ کیا؟ وہ آ جائیں گے, آپ اس کا فکر نہ کریں. طارق بشیر چیمہ صاحب نے شہباز شریف کو ووٹ نہیں دیا, حالانکہ زرداری صاحب خود چل کے گئے تھے, شہباز شریف بھی گیا تھا, اس نے کہا جی کہ میں نے آپ کو ووٹ نہیں دینا. اچھا, پرویز الہی صاحب مجھے کہہ دیں گے تو میں ووٹ دے دوں گا, میں نے آپ کو ووٹ نہیں دینا. مجھے غصہ تھا عمران کے اوپر, وہ میں نے نکال لی ہے, عدم اعتماد کے اوپر ووٹ دیا ہے. باقی آپ کو بنانے میں شامل نہیں ہو سکتا اس گناہ میں. ہو سکتا میں اپنی پارٹی میں واپس چلا جاؤں, کوئی پریشر نہ ڈالیں مجھ پہ. کسی نے وزارت لینی ہے تو واپس لے لے.
نہیں تو اب دو چیزیں ہیں نا, یا ابھی یہ روز میری بات ہوتی ہے, ابھی میری کل بات ہوئی ہے ان سے. اچھا نہیں, یہ واپس آ جائیں گے یا آپ ان کو نوٹس جاری کریں گے کہ آپ نے خلاف ورزی کی ہے؟ نہیں, نوٹس ہم نے نہیں کرنا. اچھا نہیں, نوٹس کی ضرورت نہیں. وہ تو کہتے ہیں ہم واپس آ جاتے ہیں, جب آپ کال کریں گے, جب عمران خان صاحب ہمیں کہیں گے تو ہم واپس بلا لیں گے. باقی شجاع صاحب نے بھی کہہ دیا سالوں کو میں کان سے پکڑ کے تو میں گھر چھوڑ واپس لے آؤں گا. یعنی عمران خان جب کہیں گے یا آپ ان کو کہیں گے تو واپس آ جائیں گے اور ان کے حکومت کے ساتھ نہیں رہیں گے, استعفیٰ دے دیں گے, استعفیٰ دے دیں گے؟ بالکل بالکل. اور ان کے بھی اگر لوٹے ختم ہو جاتے ہیں تو ان کی حکومت ہی نہیں قائم رہنی. کھڑے کہاں پہ, دو تین ووٹوں کا فرق ہے سارا, صرف 2 ووٹوں کا فرق ہے. دونوں ہمارے بندے ہم کھینچ لیں تو ان کی حکومت کہاں کھڑی ہے. اور ابھی ایم کیو ایم ڈاما ڈول اس لیے ہے کہ جو کراچی کا جلسہ انہوں نے دیکھ لیا ہے, ان کی ابھی وہ سچویشن وہ والی نہیں ہے, پہلے والی. اچھا چوسف, یہ فرمائیں کہ عمران خان سے کہاں غلطی ہوئی جس کی وجہ سے اپوزیشن کو اتنا زیادہ ہائپ ملی اور وہ کامیاب بھی کافی حد تک ہو گئے؟ تو آپ نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ جی یہ نیپیاں بدلنا بند کریں, ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے دیں. تو عمران خان صاحب آپ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گئے؟ نہیں, وہ دیکھیں میرا مقصد یہ تھا, جی میرا مقصد یہ تھا کہ اس وقت چونکہ کبھی وہ حکومت میں نہیں رہے تھے, کبھی انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے اس طرح کام نہیں کیا تھا, اور انہوں نے اپنے آپ کو کافی اندر حوصلہ پیدا کیا اور برداشت اور تنقید کو برداشت کرتے ہیں, اب بات سنتے بھی ہیں. تو ہمارا ایک خاندان کا یہی تھا کہ بھائی ہم جس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ان کے ساتھ وعدہ ہے کہ ٹل دا اینڈ آف دس ٹینیور ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے, اس لیے ہم تو ساتھ ہی ہوں گے. جی لیکن چوئی صاحب اس میں دیکھیں یہاں پہ ود ڈیو رسپیکٹ ایک تضاد تو آ رہا ہے نا. سالک صاحب جو ہیں وہ وفاقی وزیر ہیں, یار وہ ساری پارٹیوں میں ہوتا ہے, ان کے کئی لوٹے آپ بنتے دیکھیں. جی پہلے وہ ہماری پارٹی میں تھے, وہ ادھر چلے گئے, ہم ان لوٹوں کو واپس لے آئیں گے. صحیح نہیں, وہ تو یعنی آپ کی پارٹی کا حصہ ہیں چودھری سالک صاحب بھی اور طارق بشیر چیمہ صاحب بھی, اور شجاعت صاحب اس معاملے پہ سارے ہمارے ٹکٹ پہ ہوئے ہیں. جی ہاں ہمارے ٹکٹ پہ ہوئے ہیں. اچھا چوسف, یہ فرمائیں کہ یہ جو بحث ایک چل رہی ہے کہ جی سازش نہیں ہوئی, مداخلت ہوئی ہے, خان صاحب کہتے ہیں پہلے سازش ہوئے پھر مداخلت ہوئی, تو آپ کے خیال میں یہ سازش کے تحت اور مداخلت کے تحت سب کچھ ہوا؟ میری بات سنے نا, بڑا آتے ہی شہباز شریف نے کہا میں نے وہ مقرر کر دیا ہے, وہ سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی, تو کیا نکلا اس میں؟ اس میں وہی نکلا ہے جو عمران خان صاحب پہلے کہہ رہے تھے. یہ مگر ان کو شرم نہیں نہ آتی, انہوں نے تو وہی بیانیہ ہے جو ان کا آیا ہے, پہلے بھی آیا ہے, جو انہوں نے پبلک میں دیا ہے, جلسے میں دیا ہے, پنڈی کے جلسے میں, وہ سارا آیا وہی ہے. اس میں کیا فرق ہے؟ اس بیانیے میں آپ دیکھیں جو اس وقت تھا اور اس میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں. لیکن فواد چودھری کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے تو اس وجہ سے ہم حکومت میں نہیں ہیں. اب یہ سازش ہوئی یا اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات خراب تعلقات میں خرابی اس طرح اس کو خرابی نہیں کہتے. اپس اینڈ ڈاؤنس اس لیے آتے ہیں کہ اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے جس کو کوئی لے کے چلتے ہیں, اور وہ کئی دفعہ ہو جاتا ہے کہ وہ غلط نکل آتا ہے. مشرف صاحب کے دور میں بھی اس طرح ہوتا تھا کہ مشرف صاحب بہت ہی سخت بات کرتے تھے کئی دفعہ, خاص طور پہ جب یہ افتخار چودھری والے ایشو پہ انہوں نے آنا تھا تو میں نے کہا کہ نہیں میں ہینڈل کروں گا. انہوں نے کہا نہیں جی, کیانی صاحب نے کہا کہ ادھر پکڑ لیں وہاں مار دیں, وہ ڈی جی آئی تھے. تو کراچی میں انہوں نے ایم کیو ایم نے بات مان لی, ان کا آج تک کیس نہیں ختم ہوئے, تو میں نے یہاں ایک پرچہ نہیں ہونے دیا کسی کے اوپر, اور ان کو فیسیلیٹیٹ کیا, اور یہاں آرام سے ہو گئے, ایک خون خرابہ نہیں ہوا. عمران خان صاحب اس وقت ساتھ تھے جلسوں میں, تو انہوں نے کہا جی کہ اچھا وہاں ان کے ساتھ بندے ہی کوئی نہیں تھا, بندے تو ہمارے سے زیادہ تھے سفید کپڑوں میں ان کی حفاظت کے لیے. اچھا کچھ بھی نہیں تھا. اچھا چوسف, جب آپ نامزد ہوئے, آپ کو نامزد کیا گیا وزیر اعلیٰ کے طور پر, تو عام تاثر یہ تھا, ہم نے چینلز پہ بھی یہی بات کہی اور سنی کہ چوہدری صاحبان کے جو تعلقات ہیں, ان کے جو مروت اور رواداری اور وفاداری ہے, ان کے جو جوڑ توڑ کی صلاحیت ہے, بس اب وہ وزیر اعلیٰ بن گئے. یہ رکاوٹ کیسے پڑی کہ ابھی تک وہ معاملہ معلق چلا آ رہا ہے اور آپ ابھی تک سپیکر ہیں وزیر اعلیٰ؟ وہ دیکھیں, وہ اصل میں کچھ لوگ ایسے تھے, کچھ وہاں ایڈوائزر ٹائپ ہیں
وہ اب ٹھیک ہے، اب اچھا نہیں لگتا ان کے بارے میں نام لے کے بات کروں. وہ ان کی سستی کی وجہ سے ایک ہفتہ ہمارا پہلے ہو جاتا نا جی اعلان اور جو ہم کہہ رہے تھے تو یہ سچویشن ہونی نہیں تھی. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. بالکل نہیں ہونی تھی. جی چوہدری صاحب ٹائم ختم ہو گیا ہے، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. اسپیکر پنجاب چودھری پرویز الہی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ارشاد صاحب آپ کو شکریہ، اجازت دیجیے.